دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 65۔ فریڈی کمپیوٹر کو یہ معلومات فیڈ کر کے لاک کر دے گا۔ اس کے بعد کوئی گاڑی یا آدمی نہ اندر آ سکے گا نہ جا سکے گا۔ میں اس کی بات پر یوں مسکرا دیا جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کی کہانی سن رہا ہو۔ میری اس غیر سنجیدگی کا احساس گلوریا کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ نہ بولی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ فرض کرو میرا یا تمہارا کوئی انتہائی اہم آدمی یہاں آتا ہے۔ کمپیوٹر کے پاس اس کا ڈیٹا بھی نہیں ہے، کمپیوٹر بھی لاک ہے، وہ کھل نہیں سکتا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ گلوریا پھر مسکرائی اور بولی، کیزفر نے تمہارے دماغ کو الیکٹرانک شاک پہنچائے ہیں۔ کمپیوٹر سسٹم اگر لاک ہوگا تو اس کے کھولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ بعض اوقات تم بالکل سکندر نذیر کی سطح کے سوال کرتے ہو۔ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ لاک کیسے کھلے گا۔ میں بھی جھنجھلا گیا۔ اس کے لیے اسپیشل کوڈ ہوگا جو صرف مخصوص افراد کے علم میں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے گلوریا، میں نے کہا۔ فرض کرو کوڈ مجھے، تمہیں اور تیمور فریڈی کو معلوم اور ہم چاروں باہر ہوں گے۔ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا ہوگا؟ گلوریا کچھ دیر سوچتی رہی۔ میری بات اس کے دل کو بھی لگی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، اس صورت میں ہم فریڈی کو یہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، میں نے اس کی یہ تجویز بھی رد کر دی۔ فریڈی منڈیوں کا بھی کام کا آدمی ہے اور تیمور یا مجھ سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے۔ اسے یہاں چھوڑنا اپنی افرادی قوت کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ اس دوران ہم فریڈی کے کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ گلوریا نے دروازے پر ناک کیا تو وہ ہنس کر بولا، یس کم آن۔ پھر مجھے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا اور بولا، کامران، میں نے سنا تھا ظفر نے تمہیں اغوا کر لیا تھا۔ تم نے صحیح سنا تھا، میں نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ نہ صرف مجھے بلکہ تیمور، نذیر اور سکندر کو بھی اس کے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ بس قسمت ہی اچھی تھی کہ عین وقت پر گلوریا وہاں پہنچ گئی۔ پھر میں مسکرا کر بولا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، فریڈی نے جواب دیا۔ گھنٹوں کے اب گھٹنوں کی درد کم ہے، جیسی پہلے تھی وہ نہیں رہی۔ وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ جو پہلوان جی دے گئے تھے نا، اب تیمور آ گیا، وہ بھی پہلوان جی کو لے آئے گا۔ ویسے مخصوص قسم کی کچھ ایکسرسائز میں اپنے پیروں پر جسم کا وزن تو اٹھا لیتا ہوں، مگر چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو گر جاتا ہوں، اس لیے ایکسرسائزیں جاری کی ہوئی ہیں۔ اب تم بالکل فکر نہ کرو، تیمور آ گیا ہے تو تمہارا علاج زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا۔ پھر گلوریا نے اپنے پروگرام کے متعلق تفصیل سے فریڈی کو بتایا۔ ہم اس کوٹھی میں کیا ترمیم چاہتے ہیں؟ یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے، مگر اس میں اخراجات بہت آئیں گے۔ پھر بہت سے آئٹم قانونی طور پر ہیں، پیسے بھی وہ یہاں دستیاب نہیں ہوں گے اور کچھ ہوگے۔ اخراجات کی تم فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ پھر اس ہنس کر بولا، اور تم ایک بین الاقوامی تنظیم کی سرکردہ رکن کے سامنے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بین آئٹم یہاں لانا مشکل ہے؟ گلوریا اس سے پہلے بھی تو آخر یہی کرتی رہی ہے، اور تم شاید کسی چرچ سے آئے ہو۔ گلوریا چڑ گئی، اور جو خود کو اتنا معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں بھلا یا میرا کسی چرچ سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ مسلمان ہی مروں گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ میں نے کبھی تمہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی روزہ نہیں رکھا۔ شراب تمہارے مذہب میں حرام ہے، مگر تم پیتے ہو۔ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ گفتگو اگرچہ مذاق میں ہو رہی تھی، مگر گلوریا کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح میری سماعت پر گر رہا تھا۔ اس نے مجھے گویا آئینہ دکھا دیا تھا۔ واقعی میں مسلمان کم تھا، صرف
کامران نام رکھ لینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اٹھ جا کامی بیٹے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ نانا جی نے مجھ سے کہا۔ اوہ نانا جی سونے دیں، میں ابھی تو لیٹا ہوں۔ میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، بیٹا ایسا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا جو بغیر نماز کے ہو۔ فاقہ کرنے کا شوق ہے تو ضرور کرو، مگر اللہ تعالیٰ کو تیرے فاقے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا تھا کہ اب نانا جی کا لیکچر شروع ہو جائے گا، اس لیے میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرا سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر سحری کھانے کے بعد ذرا آنکھ جھپک گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جلدی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو نانا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قرآن قرأت کو سن کر مجھے عجیب سا سرور محسوس ہوتا تھا۔ ان کی آواز میں بہت سوز تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اکثر تلاوت کرتے کرتے رونے لگتے تھے۔ ان کا چہرہ آنسو سے تر ہو جاتا تھا۔ نماز میں بھی ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے مجھے پابندی سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے رہے اور میرا کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ اسلام کو اگر میں نے پہچانا تھا تو انہی کے ذریعے پہچانا تھا۔ نانا جی نے مجھے قرآن مجید پڑھایا اور ترجمے کے ساتھ پڑھایا، مگر ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی میں سب کچھ بھول گیا۔ اس میں قصور اس ماحول کا بھی تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آج اگر نانا جی زندہ ہوتے تو شاید مجھے اس روم میں دیکھ کر صدمے میں ہی مر جاتے۔ کیا ہوا کامران؟ گلوریا کی آواز مجھے ماضی سے پھر حال میں کھینچ لائی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ تو بالکل ٹھیک نہیں ہو، گلوریا بلند آواز میں بولی۔ تمہارا چہرہ پسینے میں تر ہو رہا ہے اور اس پر زردی سی آ گئی ہے۔ اب میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ٹیک کیئر ایزی گلوریا، میں نے جبرن مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا مجھے 1 گلاس پانی اور کافی پلا دو۔ میں نے رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کرتے ہوئے کہا، پھر ہنس کر بولا، اور یہاں تم ڈاکٹر کو کیسے اور کس حیثیت میں بلاؤ گی؟ میری بات سن کر گلوریا بے ساختہ مسکرانے لگی۔ گلوریا بھی کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتی تھی۔ میں اس کوٹھی میں مسز مورسن کی بیوہ کے حیثیت سے رہتی۔ مسٹر مورسن کا تعلق یونان سے تھا اور وہ ارب پتی تھی۔ 2 برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور کسی سرپھرے سراغ رساں نے تمہاری اس من گھڑت کہانی کی تصدیق کر لی تو کیا تصدیق ہو جائے گی؟ گلوریا نے منہ بنایا۔ مسٹر مورسن کا تعلق واقعی یونان سے تھا۔ 2 برس پہلے ان کی لانچ سمندر میں ڈوب گئی تھی اور ان کی بیوہ، میں اب سنجیدگی سے سوالات کر رہا تھا، ان کی بیوہ تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ گلوریا نے ہنس کر کہا۔ مذاق مت کرو گلوریا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں کہا مذاق کر رہی ہوں، میں نے واقعی مسٹر مورسن سے شادی کی تھی اور 1 ہفتے کے اندر ان کی لانچ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ میں صرف ان کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ دنیا میں بالکل تنہا تھے۔ اس واقعے کی خبر تنظیم کو بھی نہیں تھی کہ مسز مورسن ہی گلوریا ہے۔ یہ کام تو میں نے اپنے طور پر کیا تھا اور حادثے کے وقت میں وہاں سے سینکڑوں میل دور لاس اینجلس میں تھی۔ اخبارات میں ان کی بیوہ کی تصاویر بھی شائع ہوئی تھی، مگر دوسرے حلیے میں۔ میں تو یوں ہی شغل کے طور پر مسز مورسن سے ملی تھی، مگر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ اس وقت میں بدلے ہوئے حلیے میں تھی۔ میں نے سوچا چلو چند دن تفریح سے مذاق میں مسز مورسن بن گئی۔ میں نے سوچا یہ بوڑھا ارب پتی خود ہی شکار ہونا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ اس شادی کے صرف 1 ہفتے بعد مسٹر مورسن مجھے بیوہ کر گئے۔ میرا پاسپورٹ بھی اس حلیے میں ہے اور نام بھی بدلا ہوا ہے۔ اس وقت میں مسز مورسن تھی، بلکہ اب بھی ہوں۔ یہ تمہاری خام خیالی گلوریا کہ تنظیم کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ میں تنظیم میں فریڈی اور بیل منڈو ایسے افراد موجود ہیں، وہ اتنی بے خبر نہیں ہو سکتی۔ گلوریا ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ واقعہ میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ اصل میں گلوریا اس علاقے کی نگران تھی۔ بڑے عہدیداروں پر تنظیم کبھی شبہ نہیں کرتی۔ مسز مورسن کی تصویریں میں نے بھی اخبارات میں دیکھی تھی، مگر مجھے وہم بھی نہیں تھا کہ یہ لنڈا مورسن گلوریا ہے۔ اگر دوسرے کو علم ہوتا تو کم از کم مجھے اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا۔ سب سے پہلے تو تنظیم ہی گلوریا سے دولت ہتھیانے کی کوشش کرتی۔ تم مسز مورسن تو اب اس حلیے میں رہو
میں نے کہا۔ گلوریا پھر ہنسنے لگی اور بولی، مسز مورسن یہاں مستقل کب رہتی ہے؟ وہ تو اپنے کاروبار سلسلے میں دنیا بھر میں گھومتی پھرتی ہے۔ یا تو اس کی سیکرٹری اور دوسرے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس کے کاروبار کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کی سیکرٹری کا حلیہ البتہ میں اختیار کر سکتی ہوں۔ گلوریا نے ایک نئی بات بتائی تھی، مگر مجھے خطرہ یہ تھا کہ اتنی اہم بات تنظیم کی نظروں سے پوشیدہ ہوگی۔ فریڈی نے گو اس کے بیان کی تصدیق کر دی تھی، مگر اس کے باوجود تنظیم کے کارکن دنیا کے گوشے گوشے میں تھے۔ تمہارے پاس وہ یونانی پاسپورٹ تو ہوگا جس میں تم لینڈا مورسن ہو؟ میں نے کہا، وہ پاسپورٹ میں بینک لاکر میں رکھتی ہوں، مگر یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے کل ہی وہ پاسپورٹ بینک لاکر سے نکالا ہے۔ تمہیں شاید اب تک میری بات کا یقین نہیں آیا۔ یہ کہہ کر گلوریا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ تھا۔